الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وزین الارض بطول بقائه وجعلنا من عوانه وانصاره وشیعته۔ درس ناظرہ تلاوت کے قواعد، درس دہم، اور ظاہراً یہ آخری درس ہے۔ انشاءاللہ آپ طلاب عزیز انشاءاللہ اس کو جتنے دروس آپ پڑھ چکے ہیں تو ان کو محفوظ کریں گے، لکھیں گے قوانین کو، اور پھر دوسرے مرحلے میں تمرین ہے۔ چونکہ ہم اس قرآن کریم اور اس کتاب ہدایت کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں کہ جو نور ہے، جو کتاب ہدایت ہے، مکمل انسانیت کے لیے ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، مومنین کے لیے ہدایت ہے، اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے لوگ اور جو اس قرآن کریم کی ہدایت سے مکمل ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ہیں متقی لوگ، ھدی للمتقین۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں، مولا فرماتے ہیں جو شخص بھی قرآن کریم کی زبان کے ساتھ بات کرتا ہے وہ شخص حق اور باطل کے درمیان اشتباہ نہیں کرتا۔ یعنی قرآن کی زبان میں قرآن کے ساتھ متمسک رہ کر وہ جو گفتگو کرتا ہے تو یقیناً اس کی زبان وہ عام زبان نہیں رہتی۔ جب وہ حق اور باطل اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے پھر مخلوط نہیں ہوتا، اشتباہ نہیں کرتا، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ حق اور باطل ہے یا نہیں، تردید میں نہیں پڑتا، حق اور باطل اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ قرآن فرقان ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے من یتق اللہ فیجعل لہ مخرجا من یتق اللہ فمن یجعل لہ فرقانا۔ یہ قرآن کریم وہ ہے جو شخص بھی تقوی الہی اختیار کرتا ہے، دیکھیں متقی اس سے ضعیف فائدہ اٹھا سکتا ہے، کما حقہ، جس طرح حق ہے ہدایت کا، اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے کا اور اس قرآن کریم سے، وہ متقی جو شخص بھی تقوی الہی اختیار کرتا ہے خدا اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ جو شخص بھی متقی تقوی الہی اختیار کرے گا یہ قرآن اس کے لیے فرقان بن جائے گا۔ ایسی طاقت فرقان، ایسی طاقت کہ اس طاقت کے ہوتے ہوئے انسان جب فرقان انسان کے پاس آ جائے گا، شرط تقوی ہے پہلے، تو پھر حق اور باطل اس کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، اور یہی فرقان اس شخص متقی کو نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آخری جو ہمارے جو بحث ہے، گفتگو، وہ سکون اور تشدید میں تھی۔ تشدید کی تعریف یہ پہلے والے درس میں، اس سے جو قبل درس تھا اس میں ہو چکی ہے کہ جہاں ایک کلمے میں، ایک لفظ میں دو حرف ایک جیسے آ جائیں، پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تو اس کو ادا کرتے وقت زبان دو مرتبہ اس حرف کے مخرج کے ساتھ دو مرتبہ ٹکراتی ہے۔ واضح کہ زبان جب اس حرف کے مخرج کے ساتھ لگے گی تو وہ حرف ادا ہوگا، تو یقیناً ایسے ہی ہے۔ یہ تشدید ایسے تشدید کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ زبان دو مرتبہ ٹکراتی ہے، یہ مشکل ہے، یہ عربوں کے لیے ثقیل ہے، اہل زبان کے لیے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، اس مشکل کا حل تلاش کیا، وہ یہ کہ پہلے حرف ساکن کو دوسرے میں ادغام کر دیا۔ پہلے حرف کو کہتے ہیں مدغم، دوسرے کو کہتے ہیں مدغم فی۔ پہلے حرف کو دوسرے میں ادغام کیا گیا ہے، تو اب پڑھنا کیسے آسان ہو گیا۔ پہلی صورت میں دو مرتبہ زبان ٹکرا رہی تھی مسلسل پے در پے، اب ایک مرتبہ زبان اس حرف کے مخرج کے ساتھ ٹکرائے گی لیکن شدت کے ساتھ۔ اس حرف کو ادا نرمی سے نہیں ادا کیا جائے گا بلکہ مثال مادہ ہے نا لفظ، مادہ ہے مثلا لفظ، اسی کو جب ادغام کریں گے تو یہ آسانی ہو جائے گی۔ مدہ، اب شدت کے ساتھ زبان
ایک مرتبہ اس حرف کے مخرج کے ساتھ ٹکرائے گی تو یہ حرف ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو مطلب تھا ایک اہم دو نکتے ہیں جو رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ 2 قرآن کریم کی سورہ ہیں اس کی تلاوت کریں گے، جو بعد والے درس کے لیے بھی مفید ہے، لیکن یہ درس جو ہم پڑھ چکے سکون اور تشدید، اس سے پہلے حروف والی نا، حروف مدہ، چھوٹی آوازیں بڑی آوازیں، سب کے لیے سب کی وہاں مثالیں موجود ہیں اس میں۔ تو ایک نقطہ یہ تھا کہ یہ علامت ہمیشہ علامت تشدید، حرف مشدد کو پہچاننے کا طریقہ پہچان کے اس حرف کے اوپر مدغم فی اور حرف مشدد کے اوپر 3 شوشے والی ایک علامت لکھی جاتی ہے جو دلالت کرتی ہے، پڑھنے والے شخص کی رہنمائی کرتی ہے کہ اس حرف کو شدت کے ساتھ ادا کرنا ہے، نرمی سے ادا نہیں کرنا۔ نرمی کے ساتھ ادا کریں گے تو وہ ایک حرف پڑھا جائے گا، جب ایک حرف پڑھا جائے گا تو پھر لفظ بدل جائے گا، لفظ بدلنے سے معنی بدل جائے گا، لہٰذا وہ علامت حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے، اور اس علامت کے اوپر 3 حرکتیں، 3 حرکتوں میں سے چھوٹی آوازیں جو زبر زیر پیش، یہ اس کے اوپر لکھتے ہیں، اس علامت کے اوپر لکھتے ہیں۔ رہی بات زیر کی یعنی کسرہ، آیا کسرہ کے بارے میں 2 چیزیں، آیا وہ کسرہ اور زیر اس علامت تشدید کے نیچے لکھیں گے یا اس حرف مشدد کے نیچے لکھیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ کہ وہ علامت تشدید 3 شوشے اور 3 اس کونے والی، وہ 3 سروں والی وہ علامت تشدید حرف مشدد حرف کے اوپر ہے، اب ضمہ پیش آئے گی تو وہ حرف اس علامت کے اوپر لکھا جائے گا، ضمہ کو اور پیش کو، زبر کو بھی اوپر لکھا جائے گا، یہ تو واضح بات ہے۔ زیر کی صورت میں آیا زیر اس علامت کے نیچے لکھیں گے یا اس حرف کے نیچے لکھیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ اہم نقطہ ہے۔ آج کے عربی رسم الخط میں اس علامت تشدید کے نیچے زیر لکھتے ہیں، لیکن قرآنی رسم الخط میں، قرآنی جو ترتیب ہے اور خط ہے جس خط میں قرآن کریم کو لکھا گیا ہے، اس خط میں حرف مشدد کے نیچے زیر کو لکھتے ہیں، نہ کہ اس علامت تشدید کے نیچے لکھا جاتا ہے۔ یہ اہم پوائنٹ تھا، یعنی عام آپ عربی لکھ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، کوئی مقالہ لکھ رہے ہیں، کوئی کہانی لکھ رہے ہیں، کوئی اور چیز لکھ رہے ہیں عربی زبان میں، تو وہاں آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس علامت تشدید کو اس علامت تشدید کے نیچے زیر لکھ سکتے ہیں، لیکن جب کوئی آیت قرآنی لکھیں گے، لکھنا چاہتے ہیں، منتقل کرنا چاہتے ہیں، یا احادیث اہل بیت کوئی ایسی وہ لکھنا چاہتے ہیں، آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو خط کی صورت میں لاتے وقت حرف مشدد کے نیچے، حرف مشدد کے نیچے آپ زیر لکھیں گے، نہ کہ اس علامت تشدید کے نیچے۔ عام عربی اور قرآنی عربی میں اس خط میں یہ فرق ہے نمایاں۔ تو ہم انشاءاللہ اب یہ مطالب تھے جو انشاءاللہ کوشش کی گئی ہے کہ ان کو مکمل اور کوئی چیز رہ نہ جائے، مکمل ان کو بیان کیا جائے۔ تو انشاءاللہ بعد میں اس کی جب ہم تمرین کریں گے تو اس میں اگر کوئی چیز کوئی نقطہ رہ گیا ہوگا تو اس کا دوبارہ اعادہ کریں گے، دوبارہ اس کو بیان کیا جائے گا، لیکن جو درس ہو چکے ہیں انشاءاللہ کوشش اس میں کی گئی ہے کہ تمام پوائنٹ اور تمام نکات کو بیان کیا جائے، اور انشاءاللہ آپ لوگ ان کو ذمہ داری کے ساتھ حفظ کریں گے، محفوظ کریں گے، لکھیں گے، اور پھر اس کا تکرار اور تمرین بہت ضروری ہے۔ الحرف الدرس حرف و تکرار الف، درس ایک حرف ہو، تکرار 1000 مرتبہ۔ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ کما حق ہو اس کو محفوظ کرنا چاہتا ہے اور ملکہ کی حد تک اس کے اندر وہ چیز اپنے اندر راسخ کرنا چاہتا ہے، تو ضروری کہ اس کو اتنا تکرار کرے کہ کبھی وہ بھول نہ سکے اس کو۔ تو انشاءاللہ ہم سورۃ انفطار اور سورۃ انشقاق کی تلاوت کرتے ہیں، آپ توجہ سے سنیں، اور پھر بعد میں آپ بھی انشاءاللہ اس کی
تلاوت کریں گے، باعث برکت ہے، قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، تلاوت کرنا ثواب ہے، افضل عبادت ہے، تو انشاءاللہ عبادت بھی ساتھ ساتھ ہے اور ساتھ آپ کا درس بھی انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو توجہ سے آپ انشاءاللہ یہ سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ والامر یومئذ للہ۔ اب یہاں پہ اس قرآن کریم کی اس سورہ میں، سورہ انفطار میں جہاں بھی حرف مشدد آیا ہے اس کو آپ انشاءاللہ اس قانون کو مد نظر رکھ کر ادا کریں گے۔ مثلا لفظ آئے اذا السماء، اذا السماء، اب سین کو اس کو شدت کے ساتھ ادا کریں گے۔ اذا سما نہیں کہہ سکتے، اذا سما کہیں گے تو وہ قرار درست نہیں، غلط ہو گیا۔ کیسے پڑھیں گے؟ اذا السماء، ایسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے مثلا لفظ فجرت، فجرت، اب اس کو شدت کے ساتھ ہے۔ قدمت، قدمت میں بھی اس کو شدت کے ساتھ، اسی طرح اور بھی، اور اس میں سکون کی علامت بھی، کہ جس حرف کو وہ ساکن ہے، علامت سکون ہے، وہ حرف ساکن ہے، اس کو اس طرح پڑھنا ہے۔ پھر اس میں چھوٹی آوازیں زبر زیر پیش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اتنا لمبا نہیں کریں کہ وہ مد کی شکل اختیار کر جائے، دو برابر اس کو یہ حرکت کو پڑھا جائے، لمبا کر کے پڑھیں گے تو حرف مد میں بدل جائے گا نا۔ چھوٹی جو زبر زیر پیش ہے، چھوٹی آواز، یعنی اس کو اتنی مقدار میں آپ پڑھیں۔ اور جو حروف مدہ ہیں، واو، الف، یا، لمبی آوازیں، ان کو کب لمبا کریں گے؟ جب الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو اور یا سے پہلے زیر ہو، کسرہ ہو، تو اس صورت میں حروف مدہ ہیں، یعنی دو برابر اس حرکت کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ جتنے قواعد پڑھ چکے ہیں آپ، یہ 10 درس تقریباً آپ پڑھ چکے ہیں ابتدائی، تو اس کو یہ 10 نہیں ہے، اس کو اور تمرین کریں تو بہت زیادہ ہیں، یعنی کام اس کو کم نہیں سمجھیں۔ جب کم سمجھیں گے، اہمیت نہیں دیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے قدم پہ حروف تہجی کی تکرار، آپ حروف تہجی کا تکرار کریں، حروف تہجی آپ درست ادا کر سکیں۔ ایسا نہ ہو عربی اور اردو کے حروف تہجی میں آپ کوئی فرق نہ کر پائیں تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ پھر پہلے وہ حروف تہجی کو دیکھ کے تکرار اتنا کریں کہ وہ آپ تاکہ کل کو منتقل آگے کر سکیں، بچوں کو پڑھانا چاہیں تو پڑھا سکیں۔ دوسری صورت کی انشاءاللہ چند آیات وہ بھی پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت
یا ایہا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اسی پر انشاءاللہ ہم اختتام کرتے ہیں اور خدا سے توفیق کے طلبگار ہیں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ خدا کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہی سب کام مکمل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تاکہ ہم بہتر انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ بحق محمد و آلہ الطاہرین۔